1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں 9 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 3 ستمبر 2025 عیسوی بروز بدھ کو عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں طلباء کے درمیان اردو زبان میں مسابقہ حسن تقریر کا اہتمام ہوا، جس میں طلباء تجوید و قراءت اور درس نظامی کے درجہ رابعہ تک کے طلباء نے شرکت کی۔ شرکاء کی تیاری لائق داد و تحسین تھی، تاہم منصفین نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 3 طلباء پہلی پوزیشن مولانا محمد بلال بٹ، دوسری پوزیشن مولانا عبداللہ عباسی، تیسری پوزیشن مولانا اصغر علی انعامات کا مستحق قرار دیا۔ میدان علم و خطابت کے 3 شاہسوار مسند انصاف پر متمکن تھے۔ استاذ العلماء مولانا محمد واحد بخش سعیدی سربراہ منصب، استاذ العلماء مولانا محمد عمران الحسن فاروقی، شاعر نظامیہ مولانا محمد ثاقب افضل رضوی۔ آئیے آپ بھی سبقت لے جانے والے طلباء کی تقاریر سماعت کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ منصفین کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان بنیادی عقائد میں شامل ہے جس پر پوری امت مسلمہ ہمیشہ سے متفق رہی ہے، کبھی کسی دور میں بھی اس پر اختلاف نہیں رہا۔ قرآنی آیات اور احادیث صریحہ کی روشنی میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اتنا واضح اور قطعی ہے کہ اس میں رتی بر شک بھی ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ختم نبوت کی پاسبانی اور فتنہ قادیانیت جو بر صغیر میں جنم لیا اس کی سرکوبی کے لیے بہت سے رسائل تحریر فرمائے۔ ان میں سے ایک رسالہ جس کا نام جزاء اللہ عدوہ بإبارہ ختم النبوہ ہے، 120 احادیث مبارکہ اور منکرین کی تکفیر پر جید علماء کرام اور ائمہ کرام کی تصریحات آپ نے اس میں پیش کی ہیں۔ اگر امام اہل سنت کے عقیدہ ختم نبوت پر دلائل کی بات کی جائے تو آپ اپنے اس رسالہ کے اندر جزاء اللہ عدوہ بإبارہ ختم النبوہ کے اندر آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے طویل حدیث شفاعت میں ہے کہ فیأتون محمد فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، تمام اولین و آخرین حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آقا آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہودی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے معترف تھے۔ امام واقدی اور ابو نعیم نے حضرت حویصہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ یہودی ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک نبی مکہ میں مبعوث ہوں گے، ان کا نام پاک احمد ہوگا، اب ان کے سوا کوئی نبی باقی نہیں رہا۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اور خاتم النبیین کا مطلب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا آخری نبی ہونا ہے۔ نبوت آپ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، اس کا ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ امام بخاری و مسلم کے استاد ابن ابی شیبہ نے اپنی ایک مصنف میں طویل حدیث رقم کی جس کے آخر میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کہ تم زمانے میں پہلے آئے، وَنَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم زمانے میں بعد میں ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، اور نبیوں پر حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جب تک میں جنت میں جلوہ افروز نہ ہو، اور تمام امتوں پر حرام ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جب تک میری امت جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاتی۔
اسی رسالہ میں ایک اور مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت بہت خوبصورت دلیل پیش کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے محدثین جن میں شیخین کے علاوہ امام ترمذی، امام نسائی، امام مالک اور امام احمد شامل ہیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو یوں اعلان فرمایا، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ حامدا و مصلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر مجلس اور مقتدر اساتذہ اکرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور دلائل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سامنے ذی وقار، عقیدہ ختم نبوت ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات میں سے خاصہ ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ باغیان ختم نبوت، قادیانیوں کے خلاف جو علماء میدان قلم و کرتاس میں برسر پیکار رہے، ان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت نمایاں ہے۔ میں چند دلائل امام اہل سنت کے فتاوی رضاویہ کی 15ویں جلد میں موجود رسالہ جزاء اللہ عدوبہ بِإِبَائِهِ ختم النبوہ سے چند دلائل و براہین پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ امام اہل سنت فتاوی رضاویہ کی 15ویں جلد میں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو حدیث مبارکہ ذکر کی وہ تفسیر ہے، اور وہ تفسیر کسی اور کی نہیں، حضور مفسر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہے، جسے حضرت ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مسنداً روایت کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، کنت اول النبیین فی الخلق، کہا کہ میں تمام انبیاء سے پہلے پیدا کیا گیا، وآخرہم فی البعث، اور تمام انبیاء کے بعد بھیجا گیا۔ آگے چل کر امام اہل سنت اسی فتاوی رضاویہ کی 15ویں جلد کے صفحہ نمبر 662 پر ایک اور حدیث مبارکہ جو حضور کے تمام انبیاء کے بعد تشریف لانے اور حضور کے خاتم النبیین ہونے پر واضح دلیل ہے، ارشاد فرمائی، جسے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں ذکر کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فضائل حضور کی حیات ظاہری کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کیے، ان میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان۔ حضور کی فضیلت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حد کو پہنچی کہ رب تعالیٰ نے بھیجا تو حضور کو سب کے بعد، لیکن ذکر سب سے پہلے فرمایا، اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ صدر مجلس اگرچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کنتو اول النبیین فی الخلق واخرہم فی البعث سے حضور کا خاتم النبیین ہونا اظہر من الشمس ہے، مگر کیا کہیے، آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ اس لیے ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام اہل سنت نے فتاوی رضاویہ کی 15ویں جلد کے صفحہ نمبر 647 پر ذکر کیا، اور اسے اجلہ ائمہ امام بخاری و مسلم و امام طبرانی نے حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان لی اسماء انا محمد و انا احمد، کہا میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ آگے فرمایا، وانا ان لی اسماء انا محمد و انا احمد وانا ماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، کہا میں ماہی ہوں کہ رب تعالیٰ میرے سبب سے کفر کو مٹاتا ہے، وانا حاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور میں حاشر ہوں کہ رب تعالیٰ میرے قدموں پر لوگوں کا حشر فرمائے گا۔ آگے بات قابل غور ہے، حضور نے فرمایا، وَأَنَا عَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، کہا میں عاقب ہوں، اور وہ عاقب کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ امام اہل سنت نے ذکر کیا کہ امام طبرانی کی روایت میں اس کے بعد لفظ والخاتم کا اضافہ ہے۔ معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عاقب و خاتم ہونا ظاہر خود فرما دیا،
اور یہ ان لوگوں کے منہ پر علمی تماچا ہے جو حضور کے خاتم النبیین ہونے کی غلط تشریحات اور غلط توجیحات بیان کرتے ہیں۔ بہرحال وقت کے دامن میں اتنی گنجائش کہاں کہ تمام دلائل و براہین ذکر کیے جائیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ امام اہل سنت کے رد قادیانیت پر تصنیف کردہ تمام رسائل کی تخریج و تسہیل کر کے قوم تک پہنچایا جائے تاکہ گلشن عقیدہ مہک اٹھے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ فرما گئے وہ ہادی لا نبی بعدی۔ مسند تدریس پر متمکن میرے اساتذہ کرام و منصفین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج جو عنوان میرے موضوع کا مرکز و محور بنا وہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت تاجدار بریلی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے عقیدہ ختم نبوت پر پیش کردہ دلائل۔ جناب اعلیٰ، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان چند بنیادی عقائد میں سے ایک ہے جن پر امت کا اجماع رہا ہے۔ اگرچہ بدقسمتی کی وجہ سے امت مسلمہ کئی فرقوں میں بٹ گئی، لیکن عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنے والا قطعاً اجماعاً کافر و ملعون ملخد فی النیران ہے۔ جناب اعلیٰ، پھر 1317 ہجری میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے رسالہ جزا اللہ عدوبہ بإباء ختم نبوت تحریر فرمایا، جس میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر 120 احادیث اور منکرین ختم نبوت کی نفی میں جید ائمہ کرام کی 30 تصریحات پیش کی۔ یہ رسالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 میں موجود ہے۔ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اسی رسالے میں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی امتی کذابون ودجالون 27 منہم 4 نسوۃ وانی خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 27 دجال و کذاب ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ان میں سے 4 عورتیں ہوں گی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ فرمایا بے شک رسالت و نبوت ختم ہو چکی، اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول۔ جناب اعلیٰ، اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت نے 1320 ہجری میں رسالہ السوء والعقاب علی المسیح الکذاب کے عنوان سے تحریر فرمایا، جس میں آپ نے نصوص احادیث اور شرعی دلائل سے مسلمان شور کے مرزائی مرتد کافر ہو جانے کے بعد نکاح کا باطل ہونا ثابت کیا۔ جناب والا، اس کے علاوہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر کئی رسائل تحریر فرمائے۔ المختصر یہ کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت منکرین ختم نبوت اور رد قادیانیت کے مقابل مرد مجاہد کی حیثیت سے میدان عمل میں اترے اور اس فتنے کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کیا اور فرمایا، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کی اکملت لکم۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اسی لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے، جو چاہے بولے اس سے فائدہ، ہم نے تو دل جلا کے سامنے رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
گفتگو کیجئے کہ یہ فطرت انسان ہے شکیب، گفتگو کیجئے کہ یہ فطرت انسان ہے شکیب، جالے لگ جاتے ہیں جب بند مکان ہوتا ہے۔ تو آج کے اس عظیم الشان مسابقہ حسن تقریر میں شرکت فرمانے والے جملہ شرکائے کرام کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں خلاق عالم جمیع احباب کی مسائی کو قبول فرمائے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ مسابقہ جات کا مقصد سیکھنا ہے، اور فاستبقوا الخیرات کی روشنی میں آگے بڑھنے کی سعی و کوشش کرنا ہے۔ اس میں کون آگے بڑھ جاتا ہے یا کون پیچھے رہ جاتا ہے، یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن احباب نے اس میں شرکت کی ہے وہ سینکڑوں طلباء سے آگے بڑھ گئے۔ سب سے اہم کام، مشکل کام وہ میدان میں کودنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میدان میں کھڑے ہونا ہوتا ہے اور آ جانا ہوتا ہے۔ آپ نے ہمت کی، جرت کا مظاہرہ کیا۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں آسان تو نہیں ہے جی، الفاظ تتر بتر ہو جاتے، بارہا سنائی ہوئی تقریر بھول جاتی ہے، الفاظ کا بہتر انتخاب کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسجد میں خطاب کرنا، عوام الناس کے سامنے مقرر شعلہ بیان بننا مسئلہ کو، اور اپنے ساتھیوں کے سامنے بات کرنا، یقیناً یہ ویسے بھی امتحان ہی ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی شرکاء ہیں جنہوں نے شرکت کی وہ اس امتحان میں بولیے، سارے بولیے، کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ چیز ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ من جد وجد۔ خوبصورت خطابات ہوئے، اور کبھی ہم بھی اس میں شرکت کیا کرتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بچے اس عہد کے جواں ہو گئے جی، علامہ ثاقب صاحب، بچے اس عہد کے جواں ہو گئے۔ جتنی خوبصورتی کے ساتھ آج آپ نے گفتگو کی ہے، اور جس شاندار طریقے سے آپ نے دلائل دیے ہیں اور خوبصورت تقریر کی ہیں، جب ہم آپ کے دور میں تھے ہم ایسے نہیں کر سکتے تھے۔ آپ ہم سے بہت آگے ہیں، یہ یقینی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مسابقہ حسن تقریر اردو انعام دینے کے لیے ادیب شہیر، ہمارے اس جامع کے مؤدب اور مصلح حضرت علامہ مولانا
محمد فاروق شریف صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے آپ انعامات وصول فرمائیں۔ پہلا انعام ہے محمد بلال بٹ، محمد بلال بٹ۔ دوسرا انعام وصول کریں گے عبداللہ عباسی، دوسرا انعام وصول کریں گے عبداللہ عباسی۔ تیسرا انعام وصول کریں گے اصغر علی صاحب، تیسرا انعام اصغر علی صاحب۔